مشکلات اور پریشانیوں پر بات ہو رہی ہے تو ہر حاجت کو پوری کرنے کا ایک وظیفہ، اور یہ سورہ الکوثر کا وظیفہ ہے، 40 دن کا وظیفہ ہے، انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، اور ایک گارنٹی کے ساتھ رزلٹ دینے والا، 100% رزلٹ دینے والا جو وظیفہ ہے، اس پر آج بات کریں کہ مشکلات پریشانیاں کس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ ہر آدمی جس سے بیٹھ کر بات کریں تو وہ کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار نظر آتا ہے اور کوئی نہ کوئی پریشانی ڈسکس کرتا ہے۔ کسی کو کوئی اولاد سے تنگ ہے تو کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، تو مطلب کوئی دولت سے تنگ ہے تو کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس اللہ پاک نے اتنی فراوانی دی ہے کہ اس کے پاس شمار کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں مطلب جن کی جیب میں مطلب پیسے کی رکھے ہوئے، جن کو یاد بھی نہیں کہ کب رکھے تھے۔ تو ایسے مسئلے مسائل جو ہیں زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، مطلب جس کے پاس ہے تو وہ اس سے زیادہ مانگتا ہے یا چاہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، اور جس کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی مانگ رہا ہے۔ تو مانگنا تو سب نے اللہ کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ جو مالی پریشانیوں میں اس وقت تو اس گرفتار ہیں وہ اس حد تک نہ جائے۔ ویسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ پریشانی نہیں ڈالتا۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم پہ بہت بڑے پہاڑ مصیبت کے گر گئے، بڑی پریشانی آ گئی، ادروائز اللہ پاک جو ہے وہ جانتے ہیں کہ میرے اس بندے کا تھریش ہولڈ کیا ہے، مطلب کتنا یہ ایزیلی اس کو برداشت کرے گا، میں اس پر کتنا بوجھ ڈالتا ہوں، اور پھر اس کا حل بھی، اسی ہر پریشانی کا حل پہلے سے اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے پہلے 100 در کھولتے ہیں، تو اس کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ایمان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں جتنا توکل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ توکل کریں تو پھر ایسا کریں نا، جیسے کہ پرندہ شاخ پر بیٹھتے ہوئے اللہ کے توکل پہ بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، اور پھر اب اس کو گرنے بھی نہیں دیتا اللہ پاک۔ تو توکل میں میرے خیال میں پرندے بھی ہم سے زیادہ مقام لے گئے، بازی لے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ مسئلے مسائل اسی ڈپریشن اور پریشانی میں ہم اس وقت جاتے ہیں جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا، تو ہمیں کیونکہ عربی زبان نہیں آتی تو ہم اس کے ترجمے کی طرف کبھی گئے ہی نہیں، ہم تو تلاوت کرنے کا بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا ترجمے میں کیا جانا ہے۔ اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو پھر میرے خیال میں یہ مسائل پہ پریشان ہونے کا مسلمان کا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کلمہ پڑھے نبی کا، تو جس نے کلمہ پڑھ لیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ بندہ جو ہے پھر اس کے آگے ڈپریشن پریشانی یہ چیزیں کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے تو صحیح، نبی کی بات کو سمجھے تو صحیح، اپنے ایمان کو مضبوط کرے تو صحیح، پھر پریشانی اس کے قریب نہیں آتی۔ خیر قصہ مختصر، ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ یہ اپنا سورہ الکوثر کا وظیفہ ہے، 40 دن کا عمل ہے۔ اس میں آپ نے اول آخر 11 بار درشی بھی پڑھنا ہے اور 11 بار استغفار بھی پڑھنا ہے۔ اب یہ بہتر ہے کہ اس کو بھی آپ فجر کی نماز کے بعد جو ہے شروع کریں، 40 دن کا عمل ہے۔ تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو رزق کی آپ فراوانی اور اس کی رزق کی جو ہے بہتات، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ وہی بات کرنے کی آپ سے کہوں گا کہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل صلاۃ التوبہ کے، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے، اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں، اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں، اور دن کاؤنٹ کر لیجئے، وقت اور تعداد اس کو خیال میں رکھیے گا، اور بس یہ 40 دن کا عمل ہے، کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس کو 11 بار جب دل کرے ہر کسی بھی نماز کے بعد ایک ورد رکھ لیں، اور جب کوئی پریشانی مسئلہ ہو تو اس کو 11 بار پڑھ کے آپ دعا مانگے تو اللہ فوراً قبول کرے گا۔ سورہ کوثر کا یہ آسان عمل ہے، دوستوں کے لیے جن کے بعد وقت کی بھی کمی ہوتی ہے تو اس کو کریے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔